نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب الامور التی لا بد منها فی الصلاۃ، یہ اس ابواب طہارت اور ابواب الصلاۃ سے متعلق جو باب ہیں اس کی یہ 9واں باب ہے کہ نماز میں جو کام کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علمی طور پر یہ معلوم رہنا چاہیے کہ نماز کی اصل بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ ان اصل الصلاۃ ثلاثۃ اشیاء، ایک عمل دل کا ہے، ایک زبان کا ہے اور ایک جسم کا ہے۔ نماز ان تینوں کا ایک پیج پر آنا ہے۔ ان یخضع للہ تعالی بقلبہ، دل سے اللہ کے لیے خضوع اور خشوع اختیار کرنا، قلب کا فعل یہ ہے۔ وَيَذْكُرَ اللَّهَ بِلِسَانِهِ، اللہ کا ذکر کرے اپنی زبان سے، اور وَيُعَظِّمَهُ غایۃ التعظیم بِجَسَدِهِ، اپنے جسم کے ساتھ انتہا درجے کی عظمت اور تعظیم اللہ کی کرے۔ تو جسم سے عظمت، قلب سے خشوع و خضوع اور زبان سے ذکر، تو تینوں چیزیں نفس، قلب، عقل، تینوں ایک پیج پر آ جائیں۔ نماز کی اصل بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں۔ فہذہ الثلاثہ، یہ 3 امور ایسے ہیں کہ تمام امتوں، یہودی، عیسائیت، مسلمان یا دیگر جتنی بھی امتیں ہیں، قومیں ہیں، اگر اسے عبادت کہا جائے تو عبادات کا تعلق ان 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ انہا من الصلاۃ، تمام امتوں کا اجماع ہے کہ اسی کو نماز کہتے ہیں۔ اگرچہ باقی جزیات اور تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن خواہ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی عبادت ہو تو ان عبادات کے اندر یہ 3 بنیادی امور ضرور ہوں گے، کمی بیشی یا کچھ اور وضع قطع میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وقد رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الاعذار فی غیر هذه الثلاثہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کاموں میں تو کوئی رخصت نہیں دی۔ ان کے علاوہ میں عذر کے وقت رخصت دی گئی ہے، حضور نے رخصت کی ہے اعذار کے وقت، اور ان 3 میں کوئی رخصت نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ اس میں حضور نے فرمایا مختلف، اگر کھڑے ہو کر استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر تو بیٹھ کر، اور وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ تَسْتَطِعْ، اگر تم طاقت نہیں رکھتے تو اشاروں سے پڑھ لو، لیکن تینوں چیزوں کا ایک جگہ پر ہونا ضروری ہے۔ چاہے وطر ہوں تو وطر میں چونکہ براہ راست یہ روایت موجود ہے، اب یہاں یہ ہمارا حاشیے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید شاہ صاحب جو ہے اس کو فرض اور لازمی قرار دے رہے ہیں۔ بات عذر کے موقع پر ہے۔ عذر کے موقع پر اگر فرض نماز جو ہے وہ اشاروں سے پڑھی جا سکتی تو وطر کیوں نہیں اشارے پہ پڑھے جا سکتے؟ تو یہاں تو وطروں کی اشارے سے ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَرَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا عملی نظام قائم کرتے ہوئے اس بات کا بھی ارادہ فرمایا کہ نماز کی جو شرعی طور پر ان کے لیے حد مقرر کی جائے اس کے 2 دائرے ہوں، حدین۔ نماز کا ایک حد اور ایک دائرہ وہ ہو کہ جس میں کم از کم وہ نماز کا دائرہ ادا کیے بغیر انسان اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا، اور ایک وہ حد ہے کہ جس میں کامل اور مکمل نماز ہے، جس سے نماز کا پورا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اب ان دونوں حدود کا دائرہ کار شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ والحد الاول، پہلی حد یعنی جس میں لازمی ہر حال میں نماز کے یہ تینوں کام کیے جانا ضروری ہیں، یشتمل 3 دائروں پر وہ بھی مشتمل ہے کہ ما یجب اعادۃ الصلاۃ بترکہ،
اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو نماز کا اعادہ کرنا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے، ایک شکل۔ وما یحصل فیہا، جس کے اندر نقص پیدا ہو اگر اسے کام کو ترک کر دیا جائے، لیکن اعادہ واجب نہیں ہے، نماز ہو جائے گی اور اعادہ ضروری لازمی نہیں ہے، لوٹانا یعنی کہ۔ اور وما یلام علی ترکی اشد الملامہ، تیسرا وہ عمل ہے کہ جس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس پر سخت ترین ملامت کی جائے گی۔ من غیر جزم بالنقص، نماز میں یعنی کمی نہیں ہوگی لیکن چھوڑنے پر یعنی سنت، پہلا فرض ہے کہ وہ فرض ادا اگر نہیں ہوا تو نماز لوٹانا ضروری ہے، دوسرا واجب ہے جس کا اگر نماز میں وہ کمی ہو گئی تو نقص پیدا ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی، اور تیسرا وہ ہے جو سنت مؤکدہ ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے نقص کے بغیر اس کو چھوڑنے والے کو برا بھلا کہا جائے گا، ملامت کی جائے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والفرق بین هذه المراتب الثلاث صعب جدا، ان تین مرتبوں میں کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، اس میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں، اور فرق پیدا کرنا مراتب کا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں کوئی نص صریح موجود نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کا کوئی اجماع ہے۔ چند معاملات ہیں جن کے اندر، چند امور ہیں جن میں اجماع یا نص موجود ہے، اسی لیے ان تینوں چیزوں کے تعین کرنے میں فقہاء کے درمیان اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ اصل اس سلسلے میں، اس پہلی حد کو بیان کرنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہیں۔ ایک حدیث سب سے پہلے لائے ہیں، حدیث الرجل المسیء فی صلاتہ، نماز کے اندر جس نے غلطی کی تھی اس سے متعلق ایک حدیث ہے، حیث قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی جلدی جلدی اور آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھنے لگا، تو حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ مرتین او ثلاثا، دو دفعہ ایسا معاملہ ہوا یا تین دفعہ۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری دفعہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو جیسے پڑھنی آتی تھی میں نے پڑھ لی، تو آپ مجھے بتلا دیجئے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے نماز ادا ہوگی۔ تو پھر یہ طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ اذا قمت الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرو، فاسبغ الوضوء، کوئی جگہ تمہاری جسم کی خشک نہ رہ جائے۔ اسباغ الوضو کہتے ہیں جسم کے جو وضو والے اعضاء ہیں تمام پر پانی بہانا۔ پھر قبلہ رخ ہو، پھر تکبیر پڑھو، تکبیر تحریمہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، جو بھی قرآن تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، جو تمہیں یاد آتا ہو وہ پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد رکوع کرو، اور رکوع کے اندر حتی تطمئن راکعا، رکوع بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ واقعہ اس کی کمر جھک گئی ہے اور اس نے پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کیا ہے، یہ نہیں کہ گیا اور فوراً اٹھ گیا۔ تطمئن راکعا، اس کے بعد سر اٹھاؤ اپنا، ثم ارفع رأسک حتی تستوی قائما، سیدھے بالکل کھڑے ہو جاؤ، دیکھنے والا دیکھ لے کہ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کھڑا ہوا ابھی درمیان میں ہی تھا کہ سجدے میں چلا گیا، سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے سیدھے سجدے میں جاؤ، اور سجدے میں جا کر حتی تطمئن ساجدا، سجدے کی حالت میں بھی اطمینان کی ہو کہ لوگ دیکھ سکیں کہ واقعی سجدہ کیا، یہ نہیں کہ ٹھوک ماری اور فوراً اٹھ گیا۔ اطمینان کے ساتھ سجدے میں رہو۔ اور ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد بیٹھنے کے بعد، یہ جلسہ کرنے کے بعد، ثم اسجد، پھر سجدے میں جاؤ، حتی تطمئن ساجدا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا،
پھر تم آرام سے بیٹھ جاؤ تسلی سے، اور ثم فعل ذالک فی صلاتک کلھا، یہی ایک رکعت کا پورا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کے کہا کہ پھر تم اپنی پوری نماز اسی طریقے سے پورا کرو۔ تو یہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا کہ رکوع، سجود، قیام اور قعود وغیرہ تمام چیزیں اطمینان کے ساتھ ہوں۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا ایسے نہ نماز پڑھو جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے، جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے سجدے میں یا رکوع میں، بس گیا اور فوراً آ گیا واپس، تو مرغا بڑی جلدی جلدی ہاں جی دانہ چگتا ہے۔ تو اس طرح جلدی جلدی مت کام کرو، بلکہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایک روایت یہ ہے۔ اب اس میں پورا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا بیان فرما دیا۔ ایسے ہی ترمذی کی روایت میں ہے کہ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یعنی یہ بخاری کی روایت میں تو وہیں تک بات مکمل ہو گئی، ترمذی کی روایت میں مزید تفسیر ہے، اور اگلا جملہ بھی ہے کہ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، تو نے یہ تشہد اور التحیات بیٹھ گیا 2 رکعتوں کے بعد، تو فقط تمت صلاتک، تیری نماز مکمل ہو گئی۔ اور اگر تو نے اس میں کمی کی، یہ بھی فرمایا، تو تیری نماز میں کمی ہو گئی، اس میں بھی اتنے ہی درجے کا نقص پیدا ہو گیا۔ قال، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کان ھذا اہون علیہم من الاول، انہ، یہ راوی کی روایت ہے، راوی کہہ رہے ہیں کہ ھذا اہون علیہم من الاول انہ من انتقص من ذلک شیئا انتقص من صلاتہ، پہلے والے میں کہا کہ مکمل تیری نماز ہوگی اگر صحیح پڑھو گے، اور یہاں فرمایا پہلے والے جملے میں تو تھا کہ نماز تیری اس طریقے سے ہوگی، اور اس میں کہا کہ کچھ نقص پیدا ہوگا، تو کمی کی بات کی ہے، مکمل نماز کے خاتمے کا ذکر نہیں کیا۔ تو ایک طریقہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کر دیا۔ دوسری روایت وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں انسانوں کے لیے، یہ تو طریقہ نماز واضح کیا ہے، اور نماز میں پڑھنی کیا کیا چیزیں ہیں، تو ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو بطور رکن کے بیان کر دیا کہ یہ لازمی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز صورت فاتحہ پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی ایک رکعت میں صورت فاتحہ کی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خواہ وہ صورت فاتحہ خود پڑھے یا اگر امام کے پیچھے ہے تو امام کی پڑھی ہوئی کو سن لے، کیونکہ دوسری روایت موجود ہے کہ اگر کسی آدمی نے جو مقتدی ہے اس نے امام کی صورت فاتحہ سنی ہے یا امام نے پڑھی ہے، تو امام کی پڑھی ہوئی فاتحہ مقتدی کی پڑھی ہوئی فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ حتیٰ یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے میں اس کی پشت بالکل سیدھی نہ ہو جائے کھڑے ہو کر، کیونکہ آدمی رکوع میں گیا ہوا ہے، ابھی کمر پوری سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ وہیں سے سجدے میں چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ سجدہ بھی پورا نہیں ہوا اور رکوع بھی پورا نہیں ہوا۔ ایسے ہی سجدے میں گیا اور ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی، دوبارہ پھر سجدے میں چلا گیا، تو وہ ایک ہی سجدہ ہوا، اس کے درمیان میں زیادہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سر اٹھایا، تو فرق اور امتیاز پیدا نہیں ہوگا رکوع اور سجود میں۔ تیسری وہ آیات اور روایات ہیں کہ ما سمی الشارع الصلاۃ بہ، نماز کے اندر کوئی کام کرنے کو شارع علیہ السلام نے نماز کہا ہے، تو وہ بھی گویا کہ ایک قسم کا لازمی اور ضروری یا فرض فریضے کے درجے میں ہو گیا۔ فإنہ تنبیہ بلیغ علی کونہ رکن فی الصلاۃ، یہ بہت زیادہ متنبہ کرنا ہے اس بات پر کہ نماز اسی کا نام ہے۔ جیسے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، تو رمضان میں قیام کے لیے لفظ قامہ استعمال کیا ہے، یعنی جس نے تراویح کی نماز رمضان میں پڑھی تو قیام کا لفظ اس کو کہا کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے، فلیرکع رکعتین، تو اس میں یرکع رکوع کا ذکر آیا ہے، گویا کہ رکوع بھی فرض ہے نماز میں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وارکعوا مع الراکعین، تو یہاں وارکعوا مع الراکعین میں رکوع بیان کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ پاک نے فرمایا وادبار السجود، تو یہاں سجود کا لفظ استعمال کیا، تو سجدہ بھی گویا کہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے قرآن الفجر، فجر کے اندر قرات کرنا، قرآن حکیم پڑھنا، اس کا ذکر آیا ہے۔
اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو اور قانتین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے۔ تو یہ جملے اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ تمام امور نماز کے اندر فرض ہیں اور نماز انہی کو قرار دیا گیا ہے۔ چوتھی وہ روایات ہیں کہ جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کے اندر وہ ضروری ہے، لازمی ہے، بما لا بد منہ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا پینا باقی تمام چیزیں حرام قرار پاتا ہے تکبیر تحریمہ سے، التکبیر وتحلیلہ التسلیم، اور نماز سے انسان فارغ ہوتا ہے جب سلام پھیرتا ہے۔ تو گویا کہ سلام پھیرنا، باقاعدہ السلام علیکم کہنا، اور اسی طریقے سے نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کہنا، یہ بھی لازمی ہو گیا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھنا ضروری ہے۔ تو نماز اس کے بغیر گویا کہ نہیں ہوگی، واجبات میں سے ہے کہ جو خاص طور پر 2 رکعتیں ہیں تو پھر فرض ہے آخری قاعدہ، اور اگر 4 رکعتیں ہیں تو درمیان کا جو قاعدہ ہے وہ واجبات میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ فی کل رکعتین التحیہ، کہ ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر التحیات پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا، تو اس میں پورا یہ التحیات للہ والصلوات جو ہم پڑھتے ہیں یہ پورا حضور نے تعلیم دیا، اور فرمایا اذا فعلت ھذا ذلک، جب تم یہ التحیات پڑھ لو تو فقط تمت صلاتک، تیری نماز پوری ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جملے وہ ہیں جن سے فقہاء نے اخذ کیا کہ یہ چیزیں نماز کے اندر لازمی اور ضروری ہیں۔ پھر 5ویں یہ بات بھی ہے کہ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں نماز کے اندر لازمی اور ضروری جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کسی مسلمان کا اس میں یا کسی فقیہ کا ان معاملات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہ صرف اتفاق ہے بلکہ توارثوہ فیما بینہم، شروع زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے اب تک تسلسل کے ساتھ وراثت کے طور پر یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اور جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اتفاق امت ہے کہ لوگ اس پر ملامت کرتے ہیں کہ تم نے نماز پوری نہیں پڑھی۔ نماز کا طریقہ کار اور اس کی صفت، اور اس کے بعد اس کے راز، نماز کا راز کیا ہے، اور اس پر گفتگو فرماتے ہیں وبالجملتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تواتر امت سے ثابت ہے، یعنی مسلسل ہر جگہ تواتر سے کہتے ہیں کہ پوری ایک جماعت نے پڑھی، پھر اگلی جماعت نے پڑھی، پھر اگلی جماعت نے پڑھی، اور ہم تک پورے تواتر اور تسلسل کے ساتھ نماز جو ثابت شدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور امت میں پوری توارث اور وراثت کے ساتھ چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ آدمی اچھی طریقے سے وضو کرے، طہارت حاصل کرے، اپنے صدر کو چھپائے، پھر کھڑا ہو اور قبلہ کی رخ اپنا چہرہ کرے، اور اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہو، اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، اور پھر کہے اللہ اکبر اپنی زبان سے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے، اور پھر اس کے ساتھ کوئی قرآن حکیم کی آیات میں سے ملائے، الا فی ثالثۃ الفرض و رابعتہ، درمیان میں جملہ معترضہ لائے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا لازمی اور ضروری نہیں ہے، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ من القرآن کوئی سورت ملائے، اور پھر رکوع کرے اور اچھی طرح جھک جائے، بحیث یقتدر علی ان یمسح رکبتیہ برؤوس اصابعہ حتی یطمئن راکعا، اس کے یہ دونوں ہاتھ جو ہیں اور ان کی 5 انگلیاں انگوٹھے سمیت اس کے گھٹنوں کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لے لیں، اور جب جس آدمی کے جتنے لمبے ہاتھ ہیں اس کے مطابق اسے گھٹنے پکڑنے ہیں اپنے، تو خود بخود رکوع جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گا۔ لمبے قد کا ہے، لمبے ہاتھ والا ہے تو ویسا، اور چھوٹے ہاتھ والا ہے تو اس کے مطابق ہو جائے گا، اسی کے مطابق جسم ہوتا ہے۔ تو جسم اور ہاتھ عام طور پر اللہ پاک نے کوئی اللہ ماشاء اللہ الگ بات ہو، وہ جسم کی ساخت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی گھٹنوں کو مضبوطی سے 5 انگلیوں کے ساتھ پکڑ لے تو، اور بالکل ہاتھ سیدھے ہوں، یہ ٹیڑھے نہ ہوں، تو بالکل کمر پورے 90 ڈگری کے زاویے پر آ جائے گی، تو وہاں تک پہنچ جائے، بروز حتی یطمئن راکعا، پھر سر اٹھائے حتی یطمئن قائما، مکمل کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ثم یسجد، پھر سجدہ کرے 7 ہڈیوں پر، ثم یسجد علی الاعراب السبع، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں
اور 2 گھٹنے اور ایک چہرہ، ماتھا اور ناک زمین پر ہو تو یہ چہرے کی ایک ہڈی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کو 7 ہڈیوں پر، 7 اعظم کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ 7 ہڈیوں پر وہ سجدہ کرے، تو یہاں اعراب بیان کر دیا، عضو مراد ہے۔ ثم یرفع راسہ، یعنی جسم کا باقی کوئی بھی حصہ، نہ پنڈلی، نہ پیٹ، نہ کوئی اور کونی وونی کہیں بھی زمین پر نہیں لگنی چاہیے۔ زمین پر یہ ہاتھ کی ہتھیلی پوری لگے، پاؤں کے پنجے سجدے کی حالت میں زمین پر لگیں، اور ماتھا اور ناک جو ہے وہ زمین پر لگے۔ اگر صرف پیشانی لگی ہوئی ہے، ناک اٹھا ہوا ہے تو تب بھی پورا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سجدہ نہیں ہے، سر جو ہے وہ بالکل سیدھا نہیں ہوگا، مکمل ڈگری اس کی پوری نہیں ہوگی۔ ناک لگا ہوا ہے یا پیشانی اٹھی ہوئی ہے تب بھی سجدہ نہیں ہوگا، دونوں ایک سیدھ کے اندر ہونے چاہیے اور زمین پر لگے ہوئے ہوں۔ پھر اٹھ جائے، سر اٹھائے، یہاں تک کہ حتیٰ یستوی جالسا، اچھی طرح بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرے ایسے ہی۔ تو فہذہ رکعۃ، یہ ایک رکعت ہو گئی، اور پھر بیٹھے علی رأس کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ضروری ہے۔ پھر تشہد پڑھے، فإن کان آخر صلاتہ، اور اگر 4 رکعتیں ہو گئیں اور آخری رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پڑھا ہے تو پھر صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو پسندیدہ دعا ہو آدمی کی، جو بھی مانگنا چاہے وہ دعا مانگ لے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اور وسلم علی من یلیہ من الملائکۃ والمسلمین، اور جب دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف جو خاص طور پر وہ فرشتہ جو منکر نکیر کی صورت میں دونوں کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے، یا دائیں طرف جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں جہاں بھی، تو آپ سب کی نیت کر سکتے ہیں، یا جہاں مسجد میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہیں، تو دائیں طرف تمام مسلمان اور تمام فرشتوں کی نیت کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسری طرف کے فرشتوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کی نیت سے السلام علیکم کہہ کر نماز سے فارغ ہو جائے، نکلیں۔ فہذہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ لم یثبت انہ ترک شیئا من ذلک قط عمدا من غیر عذر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ان امور میں سے کوئی بھی چیز چھوڑی ہو بغیر کسی عذر کے، فریضہ فرض نماز میں۔ البتہ نفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تھے، زیادہ عمر ہو گئی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا تو بیٹھ کر نماز پڑھتے، یا ایک اور طریقہ تھا کہ کھڑے ہو کر نیت باندھی، کچھ پڑھا سورۃ فاتحہ، تھوڑی سی سورت، اور پھر بیٹھ گیا، کیونکہ حضور کافی پارے نماز میں پڑھتے تھے ایک رکعت میں، تو بیٹھ کر اپنی منزل پوری کی، اور جب آخری 30-40 آیات 50 آیات رہتی تھیں تو پھر حضور کھڑے ہو جاتے، اور پھر وہ آیات پڑھ کر پھر رکوع میں جاتے، پھر کھڑے ہو کر ویسے ہی سجدہ تمام امور کرتے۔ درمیان کی جو طوالت کا زمانہ تھا اس میں بڑھاپے میں آخری عمر میں آ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو گیا تھا تو کھڑے ہونے میں تکلیف محسوس کرنے لگے، تو پھر بیٹھ کر کھڑے ہو کر رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور اسی طرح یہی نماز صحابہ کی ہے، تابعین کی ہے، اور ان کے بعد تمام ائمہ مسلمین کی ہے، اور یہی توارث اور تواتر کے ساتھ نماز چلی آ رہی، اسی کا نام الصلاۃ ہے۔ انہا مسمت صلاۃ وہی من ضروریات الملہ، ملت اسلامیہ محمدیہ کی ضروریات دین میں سے ہے، اس کا منکر کافر ہے اور اس کو چھوڑنے والا بہت زیادہ گناہ گار ہے۔ ہاں البتہ فقہاء کا چند حروف میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان میں سے یہ تمام جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کون سا رکن نماز کا ہے کہ لا یعتد بہا بدون، اس کے بغیر نماز قابل شمار نہیں ہوگی، ان میں سے کون سا واجب ہے کہ جس کے کم کرنے سے اس کے اندر کمی ہو جائے گی، اور یا کون سے ایسے وہ حصے ہیں کہ جن کا ترک کرنے پر ملامت کی جائے گی اور اسے سجدہ سہو کرنا اس کے لیے لازمی ہوگا۔ تو اس میں چاروں فقہاء میں معمولی سے اختلافات کی نوعیت ہے کہ کیا کون سا واجب ہے، کون سا رکن ہے، اور کون سا سنت ہے، یا کس جگہ پر سجدہ سہو ہوگا، کس جگہ پر نہیں ہوگا۔ تو یہ جزوی اختلافات ہیں، لیکن سب کے ہاں متفقہ طور پر نماز کا
طریقہ چاہے وہ سنت کے طور پر ہو یا فرض یا واجب کے طور پر ہے وہ یہی ہے۔ اب چونکہ نماز کے اندر 3 چیزیں ہیں، دل کا، زبان کا اور اسی طریقے سے جسم کا، ان تینوں کا اس کے اندر شامل ہونا ہے، تو جسم کی کیفیت پیچھے بیان کر دی۔ جسم جو ہے نا وہ اس طریقے سے حرکات و سکنات کرے گا۔ اس کے بعد والاصل فی ذالک، اور اگلا جو مسئلہ ہے کہ ان خضوع القلب للہ تعالی، کہ دل کا اللہ کی طرف خشوع و خضوع اختیار کرنا اور اللہ کی طرف تعظیم اور رغبت اور رہبت کا ہونا، یہ ایک مخفی امر ہے۔ اس کا ظاہری طور پر تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ نماز پڑھنے والا واقعتاً دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور زبان سے وہ پورے عظمت کے ساتھ ذکر اللہ میں مشغول ہے، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو امر خفی۔ لیکن اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منضبط کیا ہے، لا بد لہ من ضبط، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منضبط کیا ہے بشیئین، 2 پہلوؤں سے ظاہری طور پر، کیونکہ اگر یہ دل سے خشوع و خضوع کا ہونا یہ معلوم نہ ہو تو دل کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے حضور نے 2 راستے اختیار کیے۔ ایک تو یہ کہ اپنا بدن اور اپنا چہرہ قبلہ رخ کرے، اللہ کی طرف کرنا ہے تو دل کو تو اللہ کی طرف کرنے کے لیے یہ کہ اللہ کے گھر کی طرف کم از کم کیا ہے، اپنا چہرہ اور رخ کر لے، اور زبان سے اللہ اکبر کہے، جی اللہ بڑا ہے کہہ کر نماز کی نیت باندھے، تو گویا کہ دل میں جو اللہ کی عظمت اور ہیبت اور جلال کی کیفیت پیدا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ کہ قبلہ رخ ہو جائے۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ جبلت ہے کہ جب کوئی چیز اس کے دل کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، اذا استقر فی قلبہ شیء، تو جرى حسب ذلك الارکان واللسان، انسان دل کی کیفیات کے مطابق ہی ارکان اختیار کرتا ہے اور زبان کا استعمال کرتا ہے۔ دل میں کوئی چیز نہ ہو تو سوائے منافق کے باقی تو زبان سے کچھ کہتے رہیں، لیکن عام طور پر جیسا کچھ دل میں ہوتا ہے وہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار، انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سب جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، تو اختصار سے وہ حدیث کا یہاں حوالہ دے دیا ہے۔ تو ففعل اللسان والارکان، تو زبان اور ارکان یہ فعل القلب کے خلیفہ اور اس کے پائے جانے کا مقام اور اس کی مشابہت اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ مظنہ ہے کہ یقیناً ہم یہ کہیں گے، ہمارا غالب گمان ہے کہ یہ آدمی واقعتاً دل بھی ادھر اس کا متوجہ ہے کہ جب اس نے چہرہ اللہ کی طرف بیت اللہ الحرام کی طرف کر لیا تو ضرور اس نے کہ دل میں بھی یہی بات ہوگی۔ ولا يصلح للضبط الا ما يكون كذلك، اب دل کی کیفیت کو منضبط کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جہت سے ماورا ہے، ذات باری تعالیٰ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی جہت نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول آخر ظاہر باطن ہر جگہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو نصبت توجہ الی بیتہ ہی، یعنی بیت اللہ ہی، کہ پھر توجہ جو ہے بیت اللہ الحرام کی طرف ہونی چاہیے۔ اور یہ چونکہ بیت اللہ جو ہے اعظم شاعر میں سے ہے کہ انسان کی توجہ اس کے ذریعے سے اللہ تک ہوتی ہے، خانہ خدا کو دیکھ کر، خانہ کعبہ کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبلا الی اللہ بوجہہ وقلبہ، کہ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرے اور اپنے دل کو، زبان کو، دل کو ادھر متوجہ کرے، اور وہ قبلہ رخی ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبلہ رخ ہو کر انسان نماز پڑھتا ہے تو قبلہ اور انسان کے درمیان رب تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے جو آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جو ذات باری تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہوئے بادشاہوں کے حضور کے منافی ہوتی ہے، آدمی اس سے پسند نہیں کرتا۔ اور اما کانت تکبیر افصح عبارت عن انقیاد القلب للتعظیم، اور چونکہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فصیح ترین عبارت ہے کہ دل واقعتاً اللہ کی عظمت کے لیے ہے، تو لم یکن لفظ احق، اس سے زیادہ بہتر کوئی لفظ بھی نہیں تھا جو قلب کی توجہ کو متعین کرنے کے لیے زبان سے ادا کیا جاتا۔
اللہ اکبر سے بڑھ کر کوئی اور جملہ ایسا نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی توجہ واضح کرنے کے لیے اللہ اکبر اور قبلہ رخ ہونا ضروری قرار دیا۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو قبلہ رخ ہونا اور تکبیرات کہنا ہے اللہ اکبر، یہ اس کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں اس کے، وفیہما وجوہ اخرى، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ استقبال قبلہ واجب اس لیے بھی ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم اختیار کرنا ضروری ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، تو جو شاعر اللہ کا عظمت رکھتا ہے تو دلوں کا تقوی اور ادب اس میں پیدا ہوتا ہے۔ وقت بالصلاۃ، نماز کے لیے اس کو خاص طور پر اس لیے مقرر کیا تاکہ شاعر اللہ کی جو عظمت ہے وہ نماز کے ساتھ مل کر اس کی تکمیل کرے، اور نماز کی تکمیل جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے حاصل ہو۔ دوسرا فائدہ اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ملت حنیفیہ کی علامات میں سب سے مشہور ترین علامت ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر یہ خانہ کعبہ بنایا، تو جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیہ کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ملت ابراہیمیہ کے مشہور ترین مقام اور اس قبلے کی طرف رخ کرے۔ الذی یتمیز بہ الناس عن غیرہا، خانہ کعبہ ملت ابراہیمیہ پر مشتمل انسانیت کو ان تمام لوگوں سے امتیازی خصوصیات پیدا کرتی ہے جو ملت ابراہیمیہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ فلا بد، پس لازمی اور ضروری ہے کہ ان ینصب مثلہ علامۃ للدخول فی الاسلام، کہ جو چیز اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہے اس کے لیے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کو لازمی قرار دیا جائے۔ اور فوقت بأعظم الطاعات واشہرھا، اور اسلام کی تمام عبادتوں میں سب سے جو عظیم ترین عبادت ہے اور مشہور ترین عبادت ہے اس کے لیے اس کو مقرر کر دیا جائے قبلہ رخ ہونے کو۔ اور یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، واکل ذبیحتنا، ہماری طرح ذبح کر کے کھاتا ہے، یعنی جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے، تو فذلک المسلم، یہ آدمی مسلمان ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ، اور ایسا آدمی ہے کہ جو اللہ کے ذمے میں آ گیا اور اللہ کے رسول کے ذمے میں آ گیا۔ تو یہ ہدایت جاری کی ہوئی تھی خاص طور پر جہاد اور غزوات میں کہ اگر تم کہیں کسی جگہ پر لڑائی کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں انسان کچھ 3 کاموں میں سے یہ تینوں کام کرنے والے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہے، اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی طور پر یہ آدمی اسلام کو قبول کیے ہوئے ہے، دل کی بات الگ جانے، اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے اور اس مسلمان کے حقوق ہمیں ادا کرنا ہے بحیثیت مسلم کے۔ اسی طرح ایک تیسرا فائدہ، ایک پہلو اس کا بھی یہ بھی ہے کہ ان القیام لا یکون تعظیما الا اذا کان مع استقبال، کہ قیام کھڑا ہونا یہ تعظیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ قبلہ رخ نہ ہو، ورنہ تو آدمی کھڑا رہتا ہے، ہاتھ باندھے کہ ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے، کس لیے کھڑا ہے؟ تو کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو کھڑے ہونے میں فرق ہے۔ تو نماز میں کھڑا ہونا تبھی ہوگا تعظیم کے قابل کہ جب وہ رخ بیت اللہ کی طرف کیے ہوئے ہو، کیونکہ جدھر کا رخ کیا ہوا ہو تبھی اس کی تعظیم آدمی کے دل میں ہوتی ہے، ورنہ تو کسی اور طرف بھی آدمی کھڑا ہوا ہے، ہاں جی، کسی بیگم صاحبہ کی طرف کھڑا ہوا ہے تو پھر تعظیم اس کی ہوگی، کسی بادشاہ کی طرف کھڑا ہوا ہے تو تعظیم اس کی ہوگی۔ تو تعظیم اللہ کی تبھی ہوگی کہ جب اس کا بیت اللہ کی طرف رخ ہوگا۔ چوتھا ایک اور پہلو بھی ہے اس کا کہ منہا انہ لا بد لکل حالت تباین سائر الحالات فی الاحکام من ابتداء و انتہاء، ہر حالت جو ہے وہ دوسری حالت سے مختلف ہونی چاہیے، ہاں جی، اول سے آخر تک۔ تو ایک نمازی کی حالت تمام جتنی بھی اس کی حرکات و سکنات ہے، قیام، رکوع، سجود، ہاں جی، تشہد وغیرہ، تمام حالات کے اندر باقی جو حالات ہیں ان سے الگ اور ممتاز تبھی ہوگی کہ ابتدا سے آخر تک وہ ایک رخ جو قبلے کا ہے وہ سامنے رکھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قولہ تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، کہ نماز میں کام حرام قرار دیے جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد نہ پانی پی سکتا، نہ کھانا کھا سکتا، نہ کسی سے بات کر سکتا،
نہ کچھ کر سکتا، صرف اور صرف نماز کے اعمال اسے کرنے ہیں سلام پھیرنے تک۔ تو اس پورے حالت میں وہ ایک متعین جہت ہونی چاہیے جس کی طرف اس کا رخ ہو، تاکہ وہ باقی حالتوں سے ممتاز اور الگ ہو جائے۔ یہ دوسرا حصہ ہو گیا کہ قلب کا خشوع و خضوع اللہ کی طرف کیسے ہوگا، تو اس کے لیے دو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی، قبلے کی طرف رخ کا ہونا، تکبیر تحریمہ کا ہونا۔ امت تعظیم بجسد ہی، جہاں تک اپنے جسم سے تعظیم کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں تین حالتیں ہیں بنیادی طور پر، قیام ہے اللہ کے سامنے، رکوع ہے اور سجدہ ہے، تینوں بالترتیب ہیں۔ وَأَحْسَنُ التعظیم، سب سے بہترین تعظیم وہ ہے جس میں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے اپنے مواعظ میں کہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کسی میں ایک ہے، کسی میں دو ہیں بس عبادات، یعنی عیسائیوں کی، یہودیوں کی، اور اسی طرح کیا نام ہے ہندوؤں کی جو عبادات ہیں۔ مثلاً ہندوؤں کے ہاں پتھر یا مندر کے سامنے کیا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، سجدے میں گر جانا بس۔ اور یہودیوں کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ درمیان میں ایک رکوع کی کیفیت بھی شامل کر لی، کہ قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور درمیان میں کیا ہے، رکوع بھی ہے۔ اس لیے خاص طور پر یہودیوں سے کہا گیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو۔ تو جو اگر وہ رکوع کریں گے تو یہ کیا ہے، رکوع کرنے والے کون ہیں، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے وہ امت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے آئی ہے، یعنی ملت اسماعیلیہ کے اندر ہے یہ رکوع۔ تو یہ رکوع خصوصیت ہے۔ تو دین اسلام واحد دین ہے جس میں تینوں حالتیں اور یہی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں۔ آدمی یا کھڑا ہوتا ہے یا جھکتا ہے، ہاں جی جھکتا ہے، اور یا ماتھا اور پیشانی، ان کے علاوہ تین حالتوں کے علاوہ کوئی اور حالت ممکنہ طور پر مستقل نہیں ہو سکتی کہ جہاں ٹھہرا ہوا ہو آدمی۔ جی ٹھہرنے کے تین ہی مقام ہیں۔ تو تینوں چیزیں جمع کر دیں، اور پھر یہ بھی ہوا کہ وکانت تدریج من الادنی الی الاعلی، نماز کے اندر ادنا تعظیم سے لے کر انتہائی اعلیٰ تعظیم تک۔ ادنا تعظیم ہے کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اور اس کے بعد اگلی تعظیم ہے رکوع، جی اگلا سٹیپ ہو گیا، اور وہاں سے جب سجدے میں گیا تو اعلیٰ ترین، اس سے زیادہ آدمی کیا کسی کی تعظیم کرے گا کہ اپنا ماتھا اور ناک زمین پر رگڑے، تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہو گیا۔ تو تدریج ہے اس میں، یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ وَأَنْفَعُ فِي تَنْبِيهِ النَّفْسِ لِلْخُضُوعِ مِنْ غَيْرِهِ، اور یہ زیادہ نفع بخش ہے انسانی روح کے لیے اللہ کے خضوع اختیار کرنے کے حوالے سے باقی چیزوں کے مقابلے میں۔ اور سجدہ جو ہے یہ اعظم التعظیم ہے، یہ تعظیم کی انتہا ہے کہ انسان نہ صرف گردن جھکاتا ہے، ہاں جی، اور نہ یہ کہ اپنی کمر جھکاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اعضاء جھکاتا ہے، بالکل اپنا ناک اور ماتھا جس کو دنیا میں عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے، اسے ذات باری تعالیٰ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اسے اس کے سامنے جھکاتا ہے۔ تو یہ یظن انہ المقصود بالذات، اصل نماز کے اندر یہ مقصود ہے سجدہ، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ طریق الیہ، اس سجدے تک پہنچنے کا، مرحلہ وار پہنچنے کا طریقہ ہے۔ کیونکہ جب بھی انسان کہیں بھی عبادت کے لیے جائے گا تو پہلے تو کھڑا ہی ہوگا نا، تو کھڑا ہونا، رکوع میں ہونا، یہ گویا کہ ذریعہ اور واسطہ ہے سجدے تک پہنچنے کے لیے، لیکن اصل چیز جو عبادت ہے وہ کیا ہے، سجدہ ہے۔ تو فوجب ان یؤدى حق ھذا الشبہ، ضروری اور واجب ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، اور اس میں تکرار بھی ہے۔ اس لیے قیام صرف ایک دفعہ ہے، رکوع صرف ایک دفعہ ہے، لیکن سجدہ 2 دفعہ ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ ترین تعظیم جو ہے وہ سجدے کی ہے، اس لیے اس کے اندر تکرار بھی رکھا گیا۔ تیسری چیز اللہ کا ذکر تھا، تو فلا بد من توقیتہ ایضاً، اس کے لیے بھی اوقات اور طریقہ کار مقرر کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ فإن التوقیت اجمع لشملہم، اس لیے کہ چیزوں کو حدود مقرر کر دی جائیں تو پھر اس کے تمام چیزوں کو مجموعی طور پر ہاں جی لے کر ساتھ چلنا آسان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں پر چھوڑ دیں اور کوئی اس کے لیے گائیڈ لائن نہ دیں، کوئی اس کے لیے پروسیجر نہ بتائیں،
اپنی مرضی سے لوگ کرتے رہیں گے تو ساری بات کوئی بات چھوٹ بھی سکتی ہے، لیکن اگر اس کو پورے منضبط طریقۂ کار متعین کر دیں اور وہ چیزیں متعین کر دیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو پھر کیا ہے، تمام چیزیں انسان حاصل کر لیتا ہے۔ وَأَطْوَعَ لِقُلُوبِهِمْ، دلوں کے لیے زیادہ فرما برداری کا ذریعہ بنتا ہے، طاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَأَبْعَدْ مِنْ أَنْ يَذْهَبَ كُلُّ أَحَدٍ إِلَىٰ مَا يَقْتَضِيهِ رَأْيُهُ، اور زیادہ دور ہے اس بات سے چیزوں کا متعین کر دینا کہ ہر آدمی اپنی رائے سے کام کر رہا ہے، کوئی ایک طرح سے کر رہا ہے، کوئی دوسرے طرح کر رہا ہے، کوئی تیسرے طرح چیزیں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ اچھا پڑھ رہا ہے یا برا پڑھ رہا ہے، بہرحال مختلف آراء ہوتی ہیں، لیکن جب وقت چیزوں کو متعین کر دیا کہ اس وقت یہ چیز پڑھنی ہے اور اس وقت یہ چیز پڑھنی ہے اور اس وقت یہ چیز پڑھنی ہے، یہ جب متعین کر دیا کہ کون سا ذکر کس حالت میں کرنا ہے، تو یہ بھی اس سے ڈسپلن قائم ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اختیار سے جو چاہے جس وقت مرضی پڑھنا چاہے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جو دعائیں لوگوں کے سپرد کی ہیں، انما تحفظ الیہم الادعیۃ النافلہ، نفلی نماز میں اور نفلی دعاؤں میں جو چاہے مرضی پڑھ لے، لیکن فریضے کے اندر التی یخاطب بمثلھا السابقون، کہ جو سبقت لے جانے والے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ مثلا رکوع میں بہت ساری دعائیں ہیں، سجدے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بہت ساری دعائیں ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہیں جو سجدے میں حضور مانگا کرتے تھے، لمبا سجدہ فرماتے۔ اب عام انسان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہہ لے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت لمبی لمبی ہیں، رکوع کی، سجدہ کی، اسی طریقے سے بلکہ قومہ کی، جلسہ کی، کہ جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو کیا پڑھے، تو وہاں بھی بڑی لمبی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اسی طریقے سے رکوع سے کھڑا ہوا ہے تو وہاں بھی ہاتھ چھوڑ کر بہت ساری دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وغیرہ، تو بہت ساری دعائیں ہیں، تو وہ الگ لوگ ہیں۔ علی انہا ایضا لم یترکھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقیت ولو استحبابا، ہاں یہ بات بھی ہے کہ حضور نے کبھی وہ دعائیں نہیں چھوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دعائیں مانگی، لیکن امت کو متعین کر دیا کہ کم از کم اتنی دعا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم یا 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے۔ اب جب ہر جگہ میں ایک عبادت کرنی ہے، ایک ذکر متعین ہے کہ اس مرحلے پر یہ ذکر کرنا ہے، تو وہ جب توقید کا مسئلہ آیا تو فلا احق من الفاتحہ تھی، سورۃ فاتحہ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے کہ جسے نماز میں شامل نہ کیا جائے، لأنہا دعاء جامع، اس لیے کہ سورۃ فاتحہ ایک جامع ترین دعا ہے۔ انزلہ اللہ تعالی علی السنۃ عبادہ، اللہ پاک نے اپنے بندوں کی زبان پر اسے جاری نازل کیا ہے کہ بندے اللہ سے کیسے مانگے، اور انہیں سکھلایا ہے کہ کیسے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین، اور وہ کیسے اس کی تعریف کریں، کیسے اس کی توحید کا اقرار کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر العبادہ والاستعانہ، اور کیسے تمام بھلائیوں کی پر مشتمل ایک جامع ترین دعا مانگیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور پناہ مانگے ایسے مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے سے۔ تو اس سے بہتر کوئی حسین ترین عمدہ ترین دعا نہیں ہو سکتی۔ تو جب نماز پڑھنی ہے اور قیام کرنا ہے تو ضرور حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ ولما کان تعظیم القرآن، یہ تو صورت فاتحہ مقرر کر دی گئی۔ اسی طریقے سے قرآن کی عظمت یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، تو اس کی عظمت تقاضا کرتی ہے اور اس کی تلاوت کہ واجباً فی الملت، اس کی تلاوت کرنا اور تعظیم کرنا ملت میں واجب ہے۔ تو ملت کے اس عظیم ترین کام کے اندر اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی صورت ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ مثل ان ینوہ بہ فی اعظم ارکان الاسلام، اسلام کے عظیم ترین رکن میں یہ تلاوت کر لی جائے۔ چلو اگر باہر نہیں کر سکا تو کم از کم نماز میں تو وہ کوئی 3 آیات کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی صورتیں پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ اور ام القربات ہے یہ نماز، اور دین کے شاعر میں سب سے مشہور ہے۔ تو وکانت تلاوتہ قربتاً کاملتاً، تو نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایک مکمل عبادت ہے جو نماز کو مکمل بھی کرتی ہے اور اس کا اتمام بھی کرتی ہے۔ چنانچہ مشروع کیا گیا کہ کچھ نہ کچھ کوئی سورت قرآن حکیم کی چھوٹی پڑھ لی جائے وہاں پر، لأن سورت، اس لیے کہ سورت کلام تام،
سورت ایک مکمل کلام ہے جی۔ تحدى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببلاغتہ المنکرین للنبوہ، جو حضور کی نبوت کے منکر تھے اس کو اللہ پاک نے تحدی کرتے ہوئے کہا ہے، یعنی چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو ایک صورت چاہے 3 آیات پر مشتمل کیوں نہ ہو، وہ ایک مکمل معنویت رکھنے والی اللہ کی طرف سے نازل کردہ صورت ہے، تو ایک صورت پڑھ لو تو وہ بھی کیا ہے، پوری تلاوت قرآن حکیم ہو گئی۔ یہاں شاہ صاحب نے بڑی ایک اہم بات بیان فرمائی ہے کہ تلاوت ایسی کی جائے کہ جس میں کلام تام ہو، کلام ناقص نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض قاری جو ہیں وہ کلام ناقص کر کے 2 آیتیں 3 آیتیں ایسے بڑی طریقے سے پڑھی کہ اس آیت پر آگے اطلاق تھا، اگلی آیات کا وہ چھوڑ دی کہ مطلب معنی۔ اس لیے ہمارے حضرات جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تلاوت ایسی ناقص اور ادھوری پر بڑے ناراض ہوتے تھے، فرماتے تھے پورا رکوع پڑھو، یا تو اگر اس سے ہٹ کر پڑھنا ہے، صورتوں سے ہٹ کر، اول تو صورتیں پڑھو، کیونکہ ہر صورت ایک مکمل کلام ہے، نماز کے اندر صورت مکمل ہو۔ اور اگر لمبی صورت شروع کی ہے تو یا تو لمبی صورت پوری پڑھو، یا کم از کم ایک رکوع تو پورا پڑھو۔ یہ درمیان میں سے شروع کر دیتے ہیں آیات، نہ آگے سر نہ پیر اس کا، اور مطلب کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، تو اس کو ہمارے حضرات کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ یہاں شاہ صاحب نے اسی لیے جملہ فرمایا سورت کلام تام۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا سورت کے حوالے سے لوگوں کو، اور وَلِأَنَّهَا مُنْفَرِدَةٌ بِمَبْدَئِهَا وَمُنْتَهَاهَا، اس لیے کہ ہر سورت اپنی ابتدا اور انتہا تمام معنویت کے ساتھ کامل اور مکمل اور جدا گانا حیثیت رکھتی ہے، اور ہر سورت کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہے، اسلوب انیق، ایک بہت انیق اور بہت عمدہ ایک اسلوب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ وقد ورد من الشارع، اگرچہ شارع علیہ السلام کی طرف سے یہ بات وارد ہوا ہے کہ بعض صورتوں کا کچھ حصہ فی بعض الاحیان، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، اور لیکن اس میں بھی عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ کوئی ایک رکوع کسی جگہ سے پڑھ لیا، ورنہ تو ایک آدمی جو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو وہ تو جہاں سے بھی اس کو میسر و فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو نماز ہو جائے گی۔ جعلوا فی معناہا، اور کم از کم 3 آیات تو ضرور ہونی چاہیے، یا ایک لمبی آیت تو ضرور ہو جی، للہ ما فی السماوات ما فی الارض پوری ایک آیت ہو، یا سورۃ مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے پوری ایک آیت پر مشتمل ہے وہ۔ تو سورت پڑھنا یہ بھی گویا کہ مقرر کر دیا گیا کہ قیام کی حالت میں چونکہ لمبا وقت ہوتا ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ اور 7 سورت پڑھنا، یہ 2 چیزیں مقرر کر دی گئی، اسی میں ہوگا۔ سجدے میں کوئی آدمی قرات کرنا شروع کر دے، بعض قاری جو ہے نا جب پیچھے تراویح میں پیچھے ہوتے ہیں تو سجدے اور رکوع میں آیتیں دہرا رہے ہوتے ہیں کہ لقمہ دینا ہے، اگلا قاری کوئی غلط پڑھ گیا ہے تو وہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے، تو وہ اگر آ گیا تو لقمہ دے دو، نہیں آیا تو کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا۔ تو رکوع میں، سجدے میں یا جلسے میں قرآن پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ نماز صرف قیام کی حالت کے اندر قرات ہے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہے۔ اسی طریقے سے ولما کان القیام لا تستوی افرادہ فمنہم من یقوم مطرقا ومنہم من یقوم منحنیا ویعد جمیع ذلک من القیام، اب قیام بھی متعین کر دیا کہ سارے لوگوں کا برابر نہیں ہو سکتا تھا، کوئی زیادہ جھک رہا ہے، کوئی زیادہ اٹھا ہوا ہے، کوئی کسی طریقے سے قیام کر رہا ہے، تو تمام کو قیام کہتے ہیں تو ضروری ہوا کہ یہاں جو قیام رکوع سے ممتاز ہے تو جھکنا قرار دے گا جب رکوع کی حالت ہوگی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ قیام کی حالت ہوگی، تو ہر ایک میں فرق اور امتیاز پیدا کر دیا کہ قیام الگ سے، رکوع الگ سے، سجدہ الگ سے، اور ہر ایک کے لیے چونکہ پڑھنے پڑھانے کے لیے چیزیں متعین کر دی ہیں تاکہ ڈسپلن قائم ہو، تمام لوگ ایک ہی طریقے سے نماز پڑھیں، تو ضرورت پیش آئی کہ جو اس میں رکوع میں ہمیں جھکنا مقصود ہے وہ ممتاز ہو جائے قیام سے، تو فضبط بالرکوع، تو رکوع کو بھی منضبط کر دیا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر، رکبتین پر آ جائیں تاکہ رکوع اس کو رکوع قرار دیں گے۔ اور وہ الانحناء المفرط التی تصل به رؤوس الاصابع لا رکبتین، کہ رکبہ دونوں گھٹنے اس نے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہوں۔ پھر ولما لم یکن الرکوع ولا السجود تعظیما، رکوع اور سجدہ میں عظمت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کچھ وقت تو ٹھہرے،
رکوع کے اندر کچھ وقت ٹھہرے، کم از کم کیا اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، اطمینان کے ساتھ کیا سجدہ کرے، اور رب العالمین کے سامنے خضوع تو اختیار کرے، اللہ کے سامنے خضوع و خشوع تو پیدا ہو، اتنے وقت تو کم از کم رکوع کی حالت میں رہے کہ کمر جھکی رہے اس وقت تک، اور تعظیم دل سے ثابت ہو جائے اس حالت میں، تو اس کو بھی رکن لازم قرار دے دیا، قیام کو بھی رکن لازم، رکوع کو بھی رکن لازم، اور ولما کانت سجود، اور سجود میں، اور والاستلقاء علی البطن، پیٹ کے بل زمین پر لیٹنا، یا پیٹ کو زمین پر چپکا کر، دونوں ہاتھ بھی ملا لیے، پیٹ بھی وہیں، جیسے آدمی سجدے میں پڑا سو جاتا ہے تو پیٹ زمین پر، اور موٹے آدمی کا تو ویسے ہی پیٹ زمین پر لگ جاتا ہے، اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ موٹا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے ناک سے پہلے اس کا پیٹ زمین پہ لگ جاتا ہے، تو سجدہ کیا ہوا؟ تو دونوں چیزوں میں فرق اور امتیاز ہونا چاہیے۔ تو رکوع کا بھی طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ 7 ہڈیوں پر ہو، گوشت کا کوئی حصہ جو ہے وہ جسم کا زمین پر نہ لگے، بازو کی طرف سے کچھ یا پیٹ وغیرہ کوئی بھی چیز یا پنڈلیاں جو ہیں وہ زمین پر نہ لگیں، تو فرق اور امتیاز پیدا کر دیا۔ باقی جو اس کے قریب قریب حیات تھیں وہ بھی واضح کر دی، اور مشترکۃ فی وضع الراس علی الارض، جو زمین پر جب سر رکھتا ہے آدمی تو پھر اس کے اندر باقی بہت ساری کیفیات بھی مشترک ہوتی ہیں، تو ان سے الگ کر دیا۔ تو سجدہ جو ہے وہ تعظیم ہے، اور باقی پیٹ کے بل اگر زمین پہ پڑا ہوا ہے تو وہ تعظیم نہیں ہے، وہ تو پیٹ زمین پر پڑا ہوا ہے، ماتھا تو زمین پر نہیں پڑا ہوا۔ مست الحاجت، ضرورت پیش آئی کہ فرق کیا جائے کہ یہ سجدہ ہے اور یہ سجدہ نہیں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ 7 ہڈیوں پر کروں، تو 7 ہڈیوں پر ہوگا وہ سجدہ کہلائے گا، باقی سجدہ نہیں ہوگا، یہ متعین کر دیا۔ اسی طرح قومہ متعین کیا کہ ہر وہ جو جھکنا ہو سجدے کے لیے، لا بد لہ من الانحاء، آپ جب بھی کھڑے ہوں گے اور سجدے کے لیے جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو جھکتے جائیں گے نا، تو ہر جھکنا رکوع اور جھک کر دوبارہ اٹھنا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ کھڑے ہو کر رکوع میں گئے اور وہیں سے آپ سجدے میں چلے گئے تو وہ سجدہ تو شمار نہیں ہوگا، کیونکہ سب سجدے میں جا رہے ہیں تو درمیان میں کسی نہ کسی وقت تو رکنا ہے، اس لیے رکوع اور سجدے میں فرق پیدا کرنے کے لیے قومہ ضروری ہے، تو وہ لازمی قرار دے دیا۔ فلا بد من الانحناء حتی یصل الیہ ولیس ذلک رکوعا، تو وہ رکوع نہیں بنے گا، بل ہوا طریق الی السجدہ، کیونکہ جب کھڑے ہو کر سجدے میں جا رہا ہے تو رکوع کی حالت میں تو ایک دفعہ گزرا ہے، تو یہ رکوع شمار نہیں ہوگا بلکہ سجدے کا راستہ ہوگا۔ تو مست الحاجۃ الی التفریق بین الرکوع والسجود، سجود اور رکوع کے درمیان فرق پیدا کرنا ضروری ہو گیا، ایک ایسے فعل سے جو نہ رکوع ہو اور نہ سجدہ ہو، فعل اجنبی، یتمیز بہ کل من الآخر، جس سے رکوع اور سجدہ میں فرق اور امتیاز پیدا ہو جائے، چونکہ ہر ایک الگ الگ مستقل عبادت ہے اور ہر ایک کو اثر نو شروع کرنا ضروری ہے، تو نفس کو متنبع کرنے کے لیے ہر ایک کا فائدہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ قومہ اختیار کیا جائے، تو قومے کو رکن اور لازمی قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے پھر 2 سجدوں کے درمیان بھی جلسہ ضروری ہے کہ 2 تو تب ہوں گے کہ جب پورے طریقے سے آپ بیٹھ جائیں، اور اگر درمیان میں سے چلے گئے تو گویا کہ اگلے ہی پہلے والے سجدے کو ہی آپ نے آگے لے گئے ہیں، تو دونوں کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز پیدا نہیں ہوا، تو جلسہ لازمی مشروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے قومہ اور سجدہ میں اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر وہ بھی غصے کی حالت بھی ہو سکتی ہے اور کھیل تماشا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر رکوع میں گئے فوراً اٹھ گئے، سجدے میں گئے فوراً اٹھ گئے، تو یہ تو کسی غصے میں آدمی بھی سر زمین پہ پٹکتا ہے اور غصے میں بھی کیا ہے جھکتا ہے، تو اس میں اور رکوع یعنی جو تعظیم والا ہے اس میں کیا فرق ہوا؟ اور یا کھیل تماشے میں بھی آدمی کرتب کرتا ہے، آگے جھکتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، خاص طور پر ایکسرسائز کو کر رہا ہو تو اگر کوئی جھک کر واپس آ رہا ہے تو اب اس کو رکوع تو نہیں کہیں گے نا، عبادت تو نہیں کہیں گے، اس لیے ایک اطمینان کی کیفیت کا وہاں ہونا ضروری ہے، اسے لازمی قرار دے دیا۔ اور منافیاً للطاعت امر بالطمانینۃ فیہما، ان دونوں میں یعنی رکوع اور سجدے میں حکم دیا گیا کہ اطمینان کے ساتھ، جیسا کہ حدیث پیچھے گزری، اطمینان کے ساتھ وہ قیام قومہ اور
جلسہ بھی کرے اور رکوع اور سجدہ بھی کرے۔ پھر یہ بھی لازمی اور ضروری طے کرنا ضروری تھا کہ نماز سے نکلنا بھی ایسے طریقے سے ہو کہ جو عظمت اور تعظیم لیے ہوئے ہو۔ لما کان الخروج من الصلاۃ بنقض الطہارہ، بغیر کسی وجہ کے اچانک نماز سے چھلانگ مار کر باہر نکل آیا تو یہ تو کیا ہے، طہارت کو توڑنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ قہقہ مارا اور کوئی ایسا کام حرکت کی، او غیر ذالک من موانع الصلاۃ و مفسداتها، تو یہ بہت ہی کبیر اور بڑی غلط بات ہے، تعظیم کے خلاف ہے۔ تو لازمی اور ضروری ہے کہ نماز مکمل ہو ایک ایسے فعل پر، لابد من فعل، کہ جس پر نماز مکمل ہو اور وہ کام بھی مباح ہو، ویباح بہ ما حرم فی الصلاۃ، اور جو نماز میں چیزیں حرام قرار دے دی گئی ہیں، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس کو حلال کر دے اس کے ذریعے سے۔ اگر اس کو منضبط نہ کیا جائے تو ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نماز چھلانگ مار کر فارغ ہو جائے گا۔ کوئی آدمی جو ہے روٹی کھا کر کہے کہ جی میں نماز سے نکل گیا، پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، گلاس پی کر کے پانی پی کر کے کہ میں نماز سے نکل گیا، تو ہر آدمی اپنی اپنی خواہشات کے مطابق نماز سے نکلنے کا طریقہ ایجاد کر لے گا۔ اس لیے واجب لازمی ضروری ہے کہ لا یکون الخروج الا بکلام، نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو زبان سے کلام ادا کرنا ہے، اور کلام بھی ایسا ہونا چاہیے جو احسن کلام الناس، لوگوں کی بات چیت اور گفتگو میں سب سے حسین ترین اور عمدہ ترین وہ کلام ہو، یعنی سلام کہے کہ انسانوں کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو انسانوں سے وہ گفتگو کا آغاز کرتا چاہتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، تو وہ خوبصورت طریقے سے سلام پھیر کر کہے کہ انسانوں کو مخاطب کرے کہ السلام علیکم۔ تو اس لیے سلام بھی لازمی قرار دے دیا۔ اسی کو حضور نے فرمایا تحلیل التسلیم، کہ نماز جو ہے وہ اس سے نکلنے کا راستہ سلام کرنا ہے۔ وکان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین محبت کے ساتھ حضور پر سلام بھیجتے تھے یا اللہ کے حوالے سے سلام کرتے تھے، تو وہاں بھی ایک روایت آتی ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد السلام علی اللہ کہتے تھے، قبل عبادہ، اس طرح کا جملہ کہتے تھے، یا السلام علی جبرائیل، یا السلام علی فلان، یا السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جملے استعمال کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر التحیات کا طریقہ سمجھایا۔ نماز تو مکمل ہو گئی، دوسرا آخری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد، بیٹھنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد اب وہاں سلام کہنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو التحیات سکھلا دیا اور پھر تغییر کا سبب بھی بتلایا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو السلام علی اللہ مت کہو، کیونکہ سلام تو خود اللہ کا نام ہے، تو اللہ علی اللہ، اس کا مطلب تو ترجمہ یہ ہوا کہ السلام علی اللہ، تو فإن اللہ هو السلام، کہ اللہ تو خود سلام ہے۔ تو ان الدعاء بالسلامہ انما یناسب من لا تکون السلامہ من العدم ولواحقہ ذاتیا لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ان لوگوں پر کہو، علیکم کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسروں پر اللہ کی سلامتی یا امن کی بات کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علی النبی بھی سکھایا کہ جب اللہ پر سلام بھیجا ہے تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے یہ دین ہمارے تک پہنچا، یہ نماز کا طریقہ بہترین جامع پہنچا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی السلام علیکہ ایھا النبی، اور وہ اثباتا للاقرار برسالتہ، اور حضور کے بعض حقوق ادا کرنے کا بھی یہاں حکم دیا گیا۔ اور پھر یہی نہیں، حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر تمام جتنے بھی جماعت کے اندر لوگ موجود ہیں ان تمام پر بھی سلامتی ہو، اور بلکہ وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندے آدم سے لے کر اب تک ان پر ہم سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو حضور نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ جب تم، حضور نے فرمایا اذا قال ذالک، جب تم یہ جملہ کہو گے تو اصاب کل عبد صالح فی السماء والارض، ہر بندہ جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، نیک بندہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام نیک بندوں کو تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ تو ہم تو بڑی غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے، کبھی دھیان میں آیا ہی نہیں کہ جی جو ہم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین رٹا ہوا جملہ بول لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو معنویت کار فرما ہے وہ یہ کہ تمام نیک بندے
اگلے جتنے بھی انقلابی گزرے ہیں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے نیک لوگ ہیں، ہر نماز میں مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں آ گیا تو تمام شامل ہو گئے۔ پھر تشہد پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ یہ اعظم الاذکار میں سے ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد دعا پڑھو جو بھی تمہیں پسند ہو، اعجبہ الیہ، اس لیے کہ اب یہ نماز سے فارغ ہونے کا وقت ہے اور دعا مانگنے کا وقت ہے، اور یہ اللہ کی عظیم ترین رحمت سے ڈھانپے جانے کا وقت ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے دعا پڑھو۔ اور چونکہ نماز میں جامع ترین دعا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں تو یہ عام طور پر سکھائی جاتی ہیں، ورنہ جو دعا بھی چاہے نماز میں وہاں جو منقول اور معصور دعائیں ہیں وہ نماز کے اندر پڑھ لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول۔ ومن ادب الدعاء، اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ تقدیم الثناء علی اللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرے تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ اور پھر اس سلسلے میں بھی امر متعین کر دیا، تشہد کو لازمی رکن قرار دے دیا، اس لیے کہ اگر یہ تمام امور نہ ہوں تو نماز سے فارغ ہونا، تشہد پڑھے بغیر، یہ دعائیں مانگے بغیر نماز سے فارغ ہونا ایسا ہی ہے کہ شاید کوئی آدمی جو ہے نماز سے جان چھڑا کر بھاگنا چاہتا ہے یا نماز پڑھنے پر شرمندہ ہے۔ اگر چھلانگ مار کر اٹھ کر بھاگ جائے گا بغیر تشہد اور بغیر دعا مانگے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آدمی ایک کام تو کر تو لیا ہو لیکن کرنے پر شرمندہ ہو، جی نادم ہو، یا یہ کہ ہاں جی کام اچھا نہیں لگا اس لیے اٹھ کے بھاگ نکلا، تو ایسا نہیں، بلکہ اطمینان سے دعا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ مانگنی چاہیے۔ جو معصور دعائیں ہیں وہ تو نماز کے اندر مانگے جو انبیاء سے منقول ہیں، کیونکہ اپنی طرف سے مانگے گا تو پتہ نہیں کیا انشنٹ مانگنا شروع کر دے گا، ہاں جی، تو وہ جو کچھ باقی انشنٹ مانگنا ہو وہ سلام پھیرنے کے بعد مانگے، ہاں جی، وہ مانگ سکتا ہے جو بھی مانگے، بیگم مانے، بچے مانگے، کچھ بھی مانگے، بعد میں مانگے، لیکن معصور دعا جو حضور کی یا انبیاء کے جملے ہیں وہ نماز کے اندر مانگ سکتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، ذالک وجوہ کثیرہ بعضها خفی الماخذ و بعضها ظاہرہ، بعض ان میں ظاہر ہیں اور بعض مخفی ہیں۔ ہم یہاں جتنا ہم نے ذکر کیا ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، ورنہ تو نماز کے راز اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پیچھے بیان کیا، جو آدمی اس پر غور و فکر کرے اور ان قواعد کو جو ہم نے بیان کیے ہیں ان کو اگر اس میں عالم قطعاً تو وہ قطعی طور پر جان لے گا کہ نماز اس کیفیت سے پڑھنا یہی مناسب ہے کہ ان تکون، ایسے طریقے سے پڑھا جائے، اور عقل اس سے بہتر اور حسین ترین اور کامل ترین تصور کر ہی نہیں سکتی جو طریقہ حضور نے بیان کیا ہے۔ اور یہ غنیمت کبریٰ ہے، بہت بڑی غنیمت ہے اس کے لیے جو غنیمت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ باقی رہی بات کہ نماز کے اندر کہا ہے کہ 2 رکعتیں کم از کم پڑھی جائیں گی، 1 رکعت والی نماز نہیں ہوتی، فجر میں 2 ہیں مثلا تو 2 کم از کم ہیں، 2 سے کم کی نماز نہیں ہے۔ تو یہ جوڑا کیوں ہے، جوڑا ہونے کا راز کیا ہے، وہ شاہ صاحب یہاں آگے بیان کرتے ہیں۔ سر شفع الصلاۃ ولما کان قلیل من الصلاۃ لا یفید فائدۃ معتدا بها، نماز تھوڑی پڑھی جائے تو وہ پورا فائدہ نہیں دیتی، اور بہت زیادہ پڑھنے کا اگر حکم دیا جائے تو اس کا پڑھنا مشکل، تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کم از کم 2 رکعتیں تو ان پر لازمی قرار دے دی جائیں، تو 2 رکعتیں کم سے کم نماز ہے۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فی کل رکعتین التحیہ، 2 رکعتوں کے بعد التحیات پڑھنا ضروری ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں ایک بڑا گہرا راز بھی ہے 2 رکعتیں ہونے میں، وہاں ہونا سر دقیق، یہاں پر ایک بڑا گہرا راز بھی ہے، باریک راز بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے پوری کائنات کے اندر تمام چیزوں میں، فی خلق الافرادی والاشخاصی من الحیوانی والنباتی، تمام جانداروں میں اور تمام نباتات میں، افراد اور اشخاص میں، کہ وہاں 2 شق ہیں، 2 جوڑا ہے ہر چیز کا، من کل شیء خلقنا زوجین،
ہاں جی، ہر چیز کے ہم نے دو جوڑے بنائے ہیں۔ جو چیزیں بھی ہم نے پیدا کی، قرآن میں سورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کے ہم نے دو جوڑا بنایا ہے۔ یضم کل واحد بالآخر، اور وہ جوڑا ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جی۔ اور وَيُجْعَلَانِ شَيْئًا وَاحِدًا، دونوں ملاؤ گے تو ایک شے بنے گی، کیونکہ یہاں کہا من کل شیء خلقنا زوجین، ہر شے جوڑا ہے، یعنی دو ملیں گے تو وہ ایک شے بنے گی، تو ہر چیز میں ہم نے جوڑا رکھا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشفع والوتر، جی اس کا جملہ استعمال کیا۔ جہاں تک جانور ہیں اس کی دو شقیں تو سب کو معلوم ہیں، ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے۔ اور ورما تعرض الآفات شقا دون شق، اور بسا اوقات آفت لاحق ہو جاتی ہے خود جانور یا انسان کے اندر بھی دو حصے ہیں، دایاں بازو بایاں بازو، دایاں حصہ بایاں حصہ، اور اگر ایک شق ختم ہو جائے تو وہ گویا کہ فالج زدہ آدمی ہوتا ہے، ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دے تو گویا کہ فالج زدہ آدمی ہوتا ہے۔ امن نبات، جہاں تک نباتات کا تعلق ہے تو گٹھلی دانہ اس کے اندر بھی دو شق ہوتی ہیں۔ اور وَإِذَا نَبَتَ الْخَامَ فَإِنَّهَا، اور جب نیچے سے پودا اگتا ہے تو دو اس میں سے پھل نکلتے ہیں، ہاں جی، دو ورقتانی، دو پتے نکلتے ہیں، اور ہر ورقہ جو ہے وہ ایک ایک گٹھلی کے ایک ایک حصے کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جو گٹھلی کے دو حصے ہیں جن میں درمیان میں سوراخ ہوتا ہے تو ایک حصے سے ایک پتا نکلتا ہے اور دوسرے سے دوسرا پتا نکلتا ہے۔ ثم یتحقق النمو علی ذلک النمط، اسی اصول پر پھر اس کے اندر شاخیں در شاخیں نباتات کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب کائنات کا پورا نظام جوڑے جوڑے پر مشتمل ہے تو اللہ نے یہ سنت جو باب الخلق میں کمالات اربع میں سے جو شروع میں بیان کی تھے، 4 کمالات، ان میں سے دوسرا جو ہے وہ الخلق ہے، ابداع کے بعد خلق، تو خلق کے دائرے کے اندر اللہ نے جوڑا جوڑا ہر چیز رکھی ہے، خلقنا زوجین۔ تو پھر جو باب التدبیر ہے، تدبیر والا معاملہ، تدبیر کے لیے تشریع ہے، شریعت باب الخلق میں سے نہیں ہے، یہ سسٹم بنانے سے متعلق ہے، تدبیر سے متعلق ہے۔ تو جو خلق کے اندر جو چیز کار فرما ہے وہ تشریع اور تدبیر کے اندر بھی جاری ہونی چاہیے حضرت القدس میں، کیونکہ وہ اس کی اگلے ذیلی شق ہے۔ تو جب بنیاد کے اندر جوڑا پن ہے تو تشریع کے اندر بھی جوڑا ہونا لازمی ہے۔ لأن التدبیر اس فرع الخلق، اس لیے کہ تدبیر جو ہے وہ خلق کی فرع ہے، اس کی شاخ ہے، تو وہاں اگر یہ چیز موجود ہے اصل میں تو اس کی جو فرع ہے اس کے اندر بھی ضرور ہوگی۔ اور وانعکس من ذلک فی قلب النبی، حضرت القدس میں جب باب تشریع متعین ہو رہا تھا تدبیر کے تناظر میں، تو وہ وہاں کا سارا معاملہ منعکس ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، اور اسی کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں۔ اصل نماز تو 1 رکعت تھی، لیکن کم از کم عام نماز کے اندر 1 کے بجائے 2 رکعتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، دوسری کو ساتھ ملایا تاکہ دونوں مل کر ایک شے ہو جائے، صارتا شیئا واحدا، دونوں رکعتیں مل کر وہ ایک چیز، ایک نماز بن جائے۔ باقی رہی کہ باقی جو نمازیں ہیں وہ تو 2 رکعتیں ہیں، یہ مغرب میں تیسری رکعت بیچ میں آ گئی اکیلی، تو 3 رکعتوں کا راز کیا ہے مغرب میں؟ ثم زیادۃ فی صلاۃ الحضر، اس حضر، اور پھر جب مسافر کی نماز تھی وہ تو 2 رکعتیں تھی تمام فرائض میں سے، ہاں جی، اور مغرب کی 3 ہیں، باقی جو آدمی حضر کی حالت میں، سفر کی حالت میں نہیں تو مزید 2 اس کے اندر اضافہ کیا، اس کا راز کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے نماز جب فرض کی تھی تو رکعتین تھی، 2 رکعتیں تھیں 5 نمازوں میں، حضر میں بھی اور سفر میں بھی، تو سفر والی وہی 2 رکھی گئی، اور وزید فی صلاۃ الحضر، جب آدمی اقامت کی حالت میں ہو تو وہاں اضافہ مزید 2 رکعتوں کا کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے الا المغرب، کہ مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ کیا، فإنها كانت ثلاثا، تو یہ روایت پہلے لے آئے ہیں، اور پھر آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں اقول الاصل فی عدد الرکعات ان الواجب الذی لا يسقط بحال، کہ جو اصل واجب ہے وہ کسی بھی حالت میں ساقط نہ ہو رکعات کی تعداد میں، اور اصل واجب 2 ہے،
اور وہ چاہے سفر ہو یا حضر ہو ہر حال میں اسے 2 پڑھنی ہے۔ انما ہوا 11 رکعتاً کہ وہ کل 11 رکعتیں ہیں۔ کل کتنی ہیں؟ 11 رکعتیں ہیں۔ 2 2 2 2 5 نمازوں کی 2 2 رکعتیں ہو گئی اور 1 رکعت وتر کی ہو گئی، تو کل رکعتیں کتنی تھی؟ 11 رکعتیں۔ وذالک لأنہ اقتضت حکمت اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ ایک دن میں یہ عدد مبارک جو درمیانے درجے کا ہے یہ ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹوں میں 11 رکعتیں ہونی چاہیے جی، عدداً مبارکاً متوسطاً، تاکہ اس میں وتر آ رہا ہے۔ اور 24 گھنٹے میں اگر مساوی تقسیم کیا جائے تو عدد 12 نکلتا ہے، اور 12 جو ہے وہ وتر نہیں ہے۔ یہ بحث پیچھے شاہ صاحب اعداد اور مقادیر کے باب میں کر چکے ہیں کہ وہاں اگر ہم 12 رکھیں تو وہ کیا شفع بنتا ہے، اور اللہ وتر یحب الوتر، تو اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وہ وتر کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے 10 رکعتیں تو 5 نمازوں کی ہوگی اور 1 رکعت وتر کی کر کے 11 رکعتیں جو ہے وہ کر دی تاکہ وتر رہے۔ یہ لا یکون کثیرا جدا، 24 گھنٹے میں 11 رکعتیں پڑھنا کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، تو مکلفین تمام کا اس کو قائم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ولا قلیلا جدا، نہ ہی بہت کم ہے۔ فلا یفید لہم ما ارید من الصلاۃ، نماز سے جو اللہ کی تعظیم مقصود ہے وہ اس کے لیے کم اس سے اگر ہوں تو وہ اس سے فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ اور تم یہ بات پیچھے سمجھ چکے ہو کہ 11 کا جو عدد ہے یہ وتر حقیقی کے مشابہ ہے، اشبہھا بالوتر الحقیقی۔ پیچھے اعداد کی بحث میں شاہ صاحب نے جنہوں نے وہ پڑھی ہے ان کو یاد ہوگا کہ وہاں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وتر حقیقی ہے 11 کا عدد، کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں تقسیم 2 پر مساوی طور پر نہیں ہوتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اسلام پکا ہو گیا، سب لوگ جو ہے وہ کثرت سے ہو گئے اس کے مسلمان، تو اور لوگوں کی رغبتیں عبادات میں بڑھ گئیں، تو 6 رکعتیں مزید اضافہ کر دی گئی، زیدت 6 رکعات، اور سفر کی نماز پہلے ہی حالت پر باقی رکھ دی گئی۔ 6 رکعتیں مزید اضافہ کر دی گئی ظہر، عصر اور عشاء میں، تو کتنی ہو گئی جی؟ اور وہ جو ایک تھی وہ اس کے ساتھ مغرب کے ساتھ ملا دی گئی، تو 3 وہ ہو گئی۔ تو یہ جو 11 کا عدد تھا وہ برقرار رکھ کر 6 رکعتیں مزید اضافہ کر دی گئیں، تو اس طرح عدد برقرار بھی رہا اور سفر کے اندر وہی 11 کی 11 رہ گئی۔ وذالک لأن الزیادۃ لا ينبغی، زیادہ جو ہے مناسب نہیں ہے کہ ان تصل الی مثل الشیء و اکثر، جو زیادتی کی جائے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ڈبل ہو۔ زیادتی کا اصول یہ ہے کہ کم از کم کیا ہو، اتنی ہو یا تھوڑی بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ تھوڑی بہت زیادہ 11 کا نصف 5.5 بنتا تھا، تو 5.5 کے بجائے کسر نکال کر وہ کیا بنا دیا، 6 بنا دیا۔ شاہ صاحب حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں، پیچھے بھی شاہ صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَن يُجْعَلَ نِصْفَ الْأَصْلِ لیکن لَيْسَ ل11 نصف بغیر کسر، 11 کا جو ہے آدھا نکالا جائے تو وہ کسر کے بغیر پورا نہیں ہوتا، تو پھر 2 عدد وہاں شامل کر دیا، 5 و 6، وبالخمسۃ یسیر عدد رکعات شفعا غیر وتر، تو فتعینت 6 ہو گئیں اور 6 ہونے کی وجہ سے رکعتیں 17 بن گئی۔ اب رکعتوں کو نماز پر تقسیم کرنا تھا، نمازیں 5 تھیں۔ اما توزیع الرکعات علی الاعداد، تو یہ بھی مبنی ہے انبیاء سابقین کے آثار پر کہ گزشتہ انبیاء کس طریقے سے پڑھتے رہے، علامہ یذکر فی الاخبار، جیسا کہ روایات کے اندر احادیث کے اندر اس کی ترتیب بتلائی گئی ہے کہ کس نے کون سی نماز کس وقت پڑھی، نیچے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اور وہاں پر بھی موجود ہے، داؤد علیہ السلام نے کون سی پڑھی، کس نبی نے کون سی پڑھی اور اس میں کس وجہ سے اضافہ ہوا۔ وہ ایضاً پھر مغرب آخری نماز من وجہن ہے جی، نمازیں پڑھنے عشاء رات کی وقت پڑھی، پھر فجر پڑھی، پھر ظہر پڑھی، عصر پڑھی اور پھر مغرب، تو آخری نماز ایک پہلو سے آخری نماز ہوئی، اس لیے کہ عرب لوگ رات کو قبل الایام شمار کرتے تھے اور سورج غروب ہوتے ہی پڑھنی ہے، تو ابھی یہ پچھلے والے سورج کے غروب ہونے والی نماز گویا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ دن کا اختتام ایک وتر کے ساتھ کیا جائے جس میں 3 رکعتیں ہوں، اور چونکہ وقت بھی تنگ ہے
تو پھر زیادہ اضافہ کرنا اس کے اندر مناسب، 4 رکعتوں کا اضافہ کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے باقی میں تو 2 کا اضافہ کر دیا، اور یہاں وہی کا وہی رہا، ایک جو تیسری اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اور فجر کا وقت چونکہ نیند کا اور سستی کا وقت ہے کہ بڑی مشکل سے ہی فرض پڑھ لیں تو بڑی بات ہے 2 رکعت، وہاں مزید اگر 2 کا اضافہ کر دیتے تو 4 بن جاتی، تو وہاں رکعت کی جو عدد ہے اس کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا۔ البتہ وہاں نماز میں قرأت لمبی کرنے کا مستحب قرار دے دیا گیا، زاد فیہا استحباب طول القراءۃ لمن اطاقہ، وہ بھی جو جس کے اندر طاقت ہو، تو وہ اس کے لیے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز کے فجر کے اندر قرأت لمبی ہوتی ہے، اس میں لوگ حضوری کی کیفیت زیادہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ سو کر فریش ہو کر آدمی کھڑا ہوتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے اثرات زیادہ بہتر انداز میں انسان پر آتے ہیں۔ تو یہ نماز کا طریقہ اور اس کی رکعتوں اور اس کے جو اجزاء ہیں ان کی تفصیلات اور اس کا راز شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلا باب پڑھیں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجمعین۔